بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ کرام، سابقہ کچھ ویڈیوز سے ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کی جو قرآن پاک کے اندر تحریفات ہیں ان کو پڑھنا شروع کیا ہے. آیت نمبر 2، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا تھی. اس آیت کے اندر کیسے قادیانیوں نے تحریف کی اور کیا جوابات ہم نے ان کو دیے، اس کا کچھ حصہ آپ سابقہ 2 ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں. آج کی تیسری ویڈیو ہے جس کے اندر ہم اس کے جوابات سے متعلق بات کریں گے. جواب نمبر 4 جو آج کی اس ویڈیو میں ہم شروع کریں گے، اس کا خلاصہ اور لب لوحہ بھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اپنی عبارتوں کے اندر اس بات کی تکذیب کی ہے، تردید کی ہے کہ آیت وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سے نبوت کا حاصل ہونا ثابت نہیں ہوتا. کچھ تو میں نے آپ کو سابقہ ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ حمامۃ البشریٰ وغیرہ کی جو عبارتیں تھیں اس کی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ مرزا قادیانی وہ کسبی نبوت کا قائل نہیں ہے، جبکہ اس کی جماعت اور وہ خود بھی زبردستی بعض مقامات پر کسبی نبی بننے کی کوشش میں ہوتا ہے. تو اسی سے متعلق کچھ اور بات بھی آج کی ہماری اس ویڈیو کے اندر آ رہی ہے. دیکھیے جواب نمبر 4، اگر بالفرض والمحال یعنی ناممکن ہے، پھر بھی اگر 5 منٹ کے لیے تسلیم کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نبوت ملتی ہے، تو اس آیت میں تشریعی اور غیر تشریعی کی کوئی تخصیص نہیں ہے. تو تم غیر تشریعی کی تخصیص کیوں کرتے ہو؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تضادات قادیان اتنے زیادہ ہیں کہ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. تو ایک تضاد قادیانی کا یہ بھی ہے کہ کہیں پر لکھتا ہے کہ میں غیر تشریعی نبی ہوں، کہیں پر لکھتا ہے کہ میں تشریعی نبی ہوں. تو اگر غیر تشریعی نبی والی بات بالفرض اگر غیر تشریعی جو دعویٰ ہے اس کو یہاں پر لایا جائے تو پھر اس کے اوپر یہ اعتراض تو ضرور بنتا ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ والرسول کے اندر تو تشریعی غیر تشریعی کی تخصیص نہیں ہے، تم نے غیر تشریعی کی تخصیص کیسے کی ہے؟ اگر اس آیت میں نبوت کے ملنے کا ذکر ہے تو آیت میں النبیین ہے، المرسلین نہیں ہے. اور نبی تشریعی اور غیر تشریعی، یہاں پر ایک کلمہ آپ نے یہاں لکھ لینا ہے اپنے پاس. اور نبی تشریعی اور غیر تشریعی اور رسول صرف تشریعی کو کہا جاتا ہے. جیسا کہ نبی اور رسول کے فرق سے واضح ہے کہ نبی کلمہ عام ہے، اس کے اندر رسول بھی داخل ہے اور غیر رسول بھی، یعنی نبوت کے حامل افراد بھی، معزز لوگ بھی داخل ہیں، جبکہ رسول میں صرف صاحب شریعت حضرات داخل ہیں. تو نبی کے اندر تو رسول اور نبی دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، دونوں افراد کا اس پر اطلاق ہوتا ہے. جیسا کہ نبی اور رسول کے فرق سے واضح ہے تو اس لحاظ سے پھر تشریعی نبی بھی آنے چاہیے، صرف غیر تشریعی نہیں، پھر تشریعی نبی بھی آنے چاہیے. تو مرزا قادیانی کس کو تشریعی نبی قرار دے گا؟ اچھا، یہ تو تمہارے عقیدے کے بھی خلاف ہوا کہ تم بھی تشریعی نبی کے آنے کے قائل نہیں ہو. مرزا کہتا ہے، اب یہاں سے آپ سمجھیے گا، بات کو غور سے دیکھیے گا کہ مرزا قادیانی اور اس کی جماعت اس آیت کے اندر تحریف کر کے جو دعویٰ کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبوت کسبی ہے اور حاصل ہو سکتی ہے اور قادیانی کو حاصل ہوئی ہے. جبکہ مرزا قادیانی اپنے بارے میں کہتا ہے، اب میں بموجب آیت کریمہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی نسبت بیان کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس تیسرے درجے میں داخل کر کے وہ نعمت بخشی ہے کہ جو میری کوشش سے نہیں بلکہ شکم مادر، ماں کے پیٹ کے اندر ہی مجھے عطا کر دی گئی تھی. حقیقت الوحی صفحہ نمبر 67، روحانی خزائن صفحہ نمبر 70، جلد نمبر 22. اس حوالے سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نہیں بلکہ وہابی طور پر نبوت ملی. تو پھر اس آیت سے مرزائیوں کا استدلال باطل ہوا کہ مرزا قادیانی تو حقیقت الوحی میں اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ماں کے پیٹ میں ہی حاصل ہو گئی تھی، اور دوسری طرف اس کی جماعت کہہ رہی نہیں، آپ نے تو عمل کر کے اطاعت کر کے پھر اس کو حاصل کیا. تو کیسی موسیقہ خیز قسم کی صورتحال ہے. تو ان کا یہ استدلال باطل ہے. جواب نمبر 5، اگر اطاعت کرنے سے نبوت ملتی ہے تو نبوت کسبی چیز ہوئی، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے صریح ارشاد کے خلاف ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جہاں چاہتا ہے وہاں رسالت کو رکھتا ہے. نبوت وہابی چیز ہے،
جو اسے کسبی مانے وہ کافر ہے، یعنی نبوت کو کسبی ماننے والا کافر ہے۔ اس پر آگے آپ علماء کی ذرا آرا تو دیکھیے۔ نبوت وہاں بھی چیز ہے۔ علامہ شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لواقیت الجواہر میں فَإِن قُلْتَ فَهَلِ النُّبُوَّةُ مُكْتَسَبَةٌ، اگر تم کہو کہ کیا نبوت مکتسب یعنی کمائی جانے والی چیز ہے، او موہوبۃ یا یہ وہ بھی چیز ہے، فالجواب تو جواب ہوگا لیست النبوۃ مکتسبۃ، نبوت ایسی چیز نہیں جس کو کمایا جا سکے، حتی يتوصل الیہا بالنسک والریاضات کما ظنہ جماعت من الحمقاء، یہاں تک کہ اس نبوت کو عبادات سے، ریاضت سے، مجاہدے سے حاصل کیا جا سکے جیسا کہ بے وقوفوں کی، احمق لوگوں کی جماعت کا گمان ہے۔ وقد افت المالکی، آگے جا کے لکھتے ہیں کہ مالکیہ وغیرہم، اور ان کے علاوہ اور علماء نے بھی فتویٰ دیا ہے بکفر من قال ان النبوۃ مکتسبۃ، ان لوگوں کے کفر کا فتویٰ دیا ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبوت کسبی چیز ہے۔ ترجمہ کیا نبوت کسبی ہے یا وہابی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت کسبی نہیں، درویشی اختیار کرنے یا محنت و کاوش سے اس تک پہنچا جائے، جیسا کہ بعض احمقوں، مثلا قادیانی فرقہ، یہ مترجم کی طرف سے اضافہ، جیسے قادیانی فرقہ احمقوں کی جماعت کا خیال ہے، مالکیہ وغیرہ نے کسبی کہنے والوں پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ دوسرا اقتباس دیکھیے، قاضی عیاض رحمہ اللہ الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ میں لکھتے ہیں من ادعا نبوت احد مع نبینا او بعدہ، کہ جو دعوی نبوت کرے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا ان کے بعد، آگے جا کے لکھتا ہے او من ادعا النبوت لنفسہ، یا پھر کوئی دعوی نبوت کرے اپنی ذات کے لیے، او جواز اکتسابها، یا اس کے کسبی ہونے کا وہ دعویٰ کرے، والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها، اور ایسے ہی دل کی صفائی کے ساتھ اس مرتبے تک پہنچنے کا مدعی ہو۔ آگے جا کے لکھتا ہے وَكَذَلِكَ مَنِ ادَّعَى مِنْهُمْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، وَإِن لَمْ يَدَّعِ النُّبُوَّةَ، اگرچہ وہ دعویٰ نبوت نہ بھی کرے، صرف وحی کا دعویٰ کرے، تو چونکہ وحی تو نبوت کے ساتھ خاص ہے، فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ كُفَّارٌ، یہ سب کے سب کافر ہیں، مُكَذِّبُونَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں، لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر أنه خاتم النبیین لا نبی بعدہ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان فرما گئے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی کسی کسبی نبوت کا قائل ہو، یا اس نے خود اپنے نبوت نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو، یا پھر دل کی صفائی کے بنا پر اپنے کسب کے ذریعے نبوت کے حصول کے جواز کا قائل ہو، یا پھر اپنے اوپر وحی اترنے کو کہے کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے، اگرچہ نبوت کا دعویٰ نہ کیا، تو یہ سب قسم کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ انا خاتم النبیین کی تکذیب کرنے والے ہوئے اور کافر ٹھہرے۔ فرماتے ہیں دونوں روشن حوالوں سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ نبوت کے کسبی ہونے کا عقیدہ رکھنا اپنے اندر تکذیب خدا اور رسول یعنی تکذیب رسول کا عنصر رکھتا ہے، اور ایسے عقیدے کے رکھنے والا مالکیہ اور دیگر علماء کے نزدیک قابل گردن زدنی اور کافر ہے، یعنی قابل قتل ہے اور کافر ہے۔ جواب نمبر 6، اگر مان بھی لیا جائے کہ من یطع اللہ والرسول بالفرض والمحال، اطاعت سے نبوت مل جاتی ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی اس کے ہاں تو اطاعت ہے ہی نہیں، اس کے ہاں تو کذب ہے، جھوٹ ہے، تکبر ہے، نخوت ہے، اور شہوت زنی ہے، اور عورت پرستی ہے، تمام تر برائیاں اور گندگیاں وہ پائی جاتی ہیں، خوبی تو ایک بھی اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ دیکھیے اگر نبوت ملنے کے لیے اطاعت و تابعداری شرط ہے تو غلام احمد قادیانی پھر بھی نبی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری نہیں کی، جیسے مرزا نے حج نہیں کیا، زندگی بھر حج نہیں کیا، اللہ نے اس کو بحمد اللہ توفیق ہی نہیں دی۔ مرزا نے ہجرت نہیں کی۔ تیسرا، مرزا نے جہاد بالسیف نہیں کیا بلکہ الٹا اس کو حرام قرار دیا۔ مرزا نے کبھی پیٹ پر پتھر نہیں باندھے کہ اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتا۔ ایسے ہی ہندوستان کے قبا خانوں میں زنا ہوتا رہا، مگر مرزا قادیانی نے کسی زانیہ یا زانی کو سنسار نہیں کروایا۔ ہندوستان میں چوریاں ہوا کرتی تھی، مگر مرزا قادیانی نے کسی چور کے ہاتھ نہیں کٹوائے۔ یہ تو وہ کام ہے نا جو اس نے نہیں کیے، اور یہاں پر ایک لمبی فہرست ہے جن گندگیوں کا اور جن غلاظتوں کا مرزا قادیانی نے خود ارتکاب کیا اور اعتراف کیا ہے۔
مثال کے طور پہ میں ایک ہی اس کا حوالہ دے دیتا ہوں، کتاب البریہ حاشیہ کے اندر لکھتا ہے صفحہ نمبر 151 پر، روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 182 ہے، کہتا ہے میرے والد صاحب اپنے بعض آباء و اجداد کے اتحاد کو دوبارہ لینے کے لیے انگریزی عدالتوں میں مقدمات کر رہے تھے، انہوں نے انہی مقدمات میں مجھے بھی لگایا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مشغول رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت سا وقت عزیز میرا ان بیہودہ جھگڑوں پر ضائع ہو گیا۔ تو اب آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ مرزا قادیانی نے اپنا بچپنا اور اپنے وقت کہاں گزارا۔ اس کے علاوہ بہت ساری عبارتیں ہیں، بہت ساری اس کی کرتوت ہیں۔ انشاءاللہ آخری جو ہماری ویڈیوز ہوں گی مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار کے حوالے سے، وہاں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا کہ مرزا قادیانی شرابی بھی تھا، مرزا قادیانی زانی بھی تھا، مرزا قادیانی جو ہے وہ عورتوں سے، نامحرم عورتوں سے خدمتیں بھی لیتا تھا، مرزا قادیانی اپنی بیوی کے حقوق تلف کرنے والا بھی تھا، بہت کچھ اس کے کردار کے اندر آنے والا ہے۔ وہاں آپ دیکھیں یہ تو سراپا نافرمانی ہے، چہ جائے کہ اس کی اطاعت ثابت کی جائے اور پھر اس کو نبوت کا راستہ ہموار کر کے دیا جائے۔ آگے چلتے ہیں، جواب نمبر 7۔ جواب نمبر 7 یہ در حقیقت مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت نے جس کلمہ میں تحریف کی ہے اس کا رد اور بیان ہے۔ تحریف آپ کو یاد ہوگی، 2 ویڈیوز قبل آپ نے سنا ہوگا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ کے اندر جو تفسیر صغیر کا مصنف مرزا طاہر، ان کا خلیفہ رابع اور مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا ہے، بشیر الدین محمود کا بیٹا، اس نے لکھا کہ یہاں پر مع من کے معنی میں ہے، کیوں ہے یہ نہیں بتایا۔ ہاں اتنا کہا کہ وہ توفنا مع الابرار کے اندر اگر وہ توفنا مع الابرار میں معیت مراد لیں تو اس سے یہ ثابت آتا ہے کہ جب ابرار مر جائیں تو ہمیں بھی ساتھ مار دے، تو اس لیے پتہ چلا وہ توفنا من الابرار، یہ اس کا استدلال تھا۔ اب یہاں پر چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، پھر جو عبارت ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ جاہل مطلق اور ہر درم قسم کے لوگ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ کب کہاں کس کلمہ کا کیا معنی لینا ہے، بس اس کا لفظ کا یہ معنی آ گیا تو اب یہ معنی لیں گے۔ کیوں لیں گے؟ اس لیے کہ فلاں جگہ پر آیا ہے۔ بھئی آپ کو اگر ذرا سی بھی سمجھ ہو تو آپ اصول فقہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے، کوئی قرینہ ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی اشتراک ہونا چاہیے، پھر جا کے آپ ایک کلمہ کو دوسرے معنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ نے اصول فقہ کے اندر مشترک کا جو باب ہے اس کو پڑھ رکھا ہے، اور جو معانی حروف کے ذکر کیے جاتے ہیں اس کو پڑھ رکھا ہے، تو وہاں پر آپ اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی لفظ مشترک ہو، 2 معنی میں مستعمل ہوتا ہو، حقیقی معنی ہو، مجازی معنی ہو، تو جب تک حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہو تو مجازی معنی کی طرف نہیں جاتے، مجازی معنی کو نہیں اختیار کرتے۔ اب مع کا جو کلمہ ہے اس کا حقیقی معنی تو معیت ہے، ساتھ ہے، دیگر جو معانی اس کے ہوں گے وہ اس کے مجازی معانی ہیں۔ تو جب مع کا حقیقی معنی لینا ممکن ہے، کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر آپ مجازی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ حالانکہ مجازی پر تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی قرینہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ مع کا معنی من کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ آگے چل کے میں 1-2 اقتباس میں ذکر کروں گا کہ وتوفنا مع الابرار کے اندر بھی مع من کے معنی میں نہیں ہے، یعنی اس کا وہ استدلال بھی باطل ہے۔ ایک تو یہ کہ مع کو من کے معنی میں لے جانا اور پھر وتوفنا مع الابرار کو دلیل بنانا، یہ دونوں باتیں اس کی غلط ہیں۔ یہاں پر آپ آیت کے اندر دیکھیں گے کہ اگر مطلقاً کہہ دیا جائے کہ بھئی مع من کے معنی میں ہے، جیسے وہ توفنا مع الابرار میں ہم ذکر کریں گے، تو اسی طرح مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین کے اندر بھی مع من کے معنی میں ہے، تو پھر چند آیات کا ترجمہ مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کر دے۔ وہ آیات آپ کے جواب نمبر 7 کے اندر موجود ہیں، دیکھیں۔ نیز مع کا معنی ساتھ کے ہیں، جیسے ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اگر قادیانی جماعت جو مع کو من میں بغیر کسی وجہ کے لے جاتی ہے تو پھر اس کا کیا ترجمہ کرے گی؟ ان اللہ منا، نعوذ باللہ۔ ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اگر مع من کے معنی میں لے جائیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ذرا خود ہی تصور کر لیجئے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، مع من کے معنی میں، تو پھر اس کا ترجمہ ذرا خود سوچ لیجئے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، معہ کیا مطلب؟ منہ، تو پھر تو تمام صحابہ کو آپ نے رسول بنا دیا۔ ان اللہ مع الصابرین، اب مع الصابرین کو اگر من کے ساتھ آپ تعبیر کریں گے تو یہ تو نعوذ باللہ آپ نے تمام صابرین کو خدا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ نیز اگر نبی کی معیت سے نبی ہو سکتا ہے تو خدا کی معیت سے خدا بھی ہو سکتا ہے، پھر یعنی محمد الرسول اللہ کے اندر پھر آپ رسالت ثابت کریں گے والذین معہ، اور
ان اللہ معنا ان اللہ مع المتقین کے اندر نعوذ باللہ پھر آپ الوہیت کو ثابت کریں گے لوگوں کے لیے، متقین کے لیے اور صابرین کے لیے؟ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ تمہارا یہ استدلال انتہا درجے کا کمزور اور ناقص ہے۔ رہ گئی بات وہ توفنا مع الابرار، تو اس کے لیے امام رازی رحمہ اللہ کا قول اور ان کی تفسیر ہی کافی ہے جواب کے لیے، اس لیے کہ قادیانی بھی ان کو مفسر مانتے ہیں۔ وہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں وفاتهم معهم هي أن يموتوا على مثل أعمالهم حتى يكونوا في درجاتهم يوم القيامة. قد يقول الرجل أنا مع الشافعي في هذه المسألة ويريد به كونه مساويا له في ذلك الاعتقاد۔ فرماتے ہیں کہ وفاتهم معهم کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جب مجھے وفات دے، موت دے، تو ان جیسے اعمال کرتے ہوئے وفات دے، ان جیسے اعمال کرتے ہوئے میں مر جاؤں، تاکہ قیامت کے دن ان کے درجہ کو پالوں، ان کے درجات میں شامل ہو جاؤں۔ جیسے کبھی کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ ہوں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اعتقاد کے اندر میں امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ ہوں، نہ یہ کہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے درجہ کو پہنچ گیا۔ تو توفنا مع الابرار سے بھی استدلال تمہارا باطل ہے، اور مع کو ان کے معنی میں لینا بھی استدلال تمہارا یہ باطل ہے۔ جواب نمبر 8، یہ دلیل قرآن کریم کی آیت سے ماخوذ ہے، اس لیے مرزائی اپنے استدلال کی تائید میں کسی مفسر یا مجدد کا قول پیش کر دیں بغیر اس تائید کے ان کا استدلال مردود اور من گھڑت ہے، اس لیے کہ مرزا نے خود لکھا ہے جو شخص ان کا منکر ہے، ان مجددین کا منکر ہے، وہ فاسقوں میں سے ہے۔ تو اگر آپ ان کے منکر نہیں ہیں، ان کی بات کو حجت مانتے ہیں، تو کوئی دلیل لے آئیں جس کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہو۔ جواب نمبر 9، اگر مرزائیوں کے بقول اطاعت سے نبوت وغیرہ درجات حاصل ہوتے ہیں تو ہمارا یہ سوال ہوگا کہ یہ حقیقی درجے ہیں یا ظلی و بروزی؟ اگر نبوت کا ظلی بروزی درجہ حاصل ہوتا ہے جیسا مرزائیوں کا عقیدہ ہے، تو صدیق، شہید اور صالح بھی ظلی و بروزی ہونے چاہیے، حالانکہ ان کے بارے میں کوئی ظلی بروزی ہونے کا قائل نہیں۔ اگر صدیق وغیرہ میں حقیقی درجہ ہے تو پھر نبوت بھی حقیقی ہی ماننی چاہیے، حالانکہ تشریعی اور مستقل نبوت کا ملنا خود مرزائیوں کو بھی تسلیم نہیں، اس لیے یہ دلیل مرزائیوں کے دعویٰ کے مطابق نہ ہوگی۔ یہ بھی تضادات قادیان میں سے ہی ہے کہ ایک ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ظلی اور بروزی نبی مانتے ہیں، حقیقی اور کامل نبی نہیں مانتے۔ یہ بھی تضادات ہے، وگرنہ دیگر مقامات پر اس کی وضاحت بھی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ آخر میں 2 باتیں ذکر کر کے اس جواب کا اتمام کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، ہر آدمی اپنی نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور صراط الذین انعمت علیہم کی وضاحت یہ تفسیر میں کتب تفسیر میں بھی احادیث میں بھی موجود ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ داخل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر آدمی اپنی نماز کے اندر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے نبی بنا دے، چاہے وہ زندگی میں پہلی بار نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ حد درجے کا گناہگار ہو؟ تو کیا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ اللہ سے نبوت مانگ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، تو اس کے اندر تو مع من کے معنی میں آپ لیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے نبوت مانگ رہا ہے۔ تو کیسی عجیب اور فضول قسم کی ان کی یہ بات ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے۔ چلیں آخری بات عرض کر کے یہاں پہ اس ویڈیو کو مکمل کر دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک اقتباس ہے، اہل مکہ کے لیے ایک دعا ہے، اس دعا کو ملاحظہ کیجئے، اس میں کلمہ مع استعمال ہوا ہے، اور اس میں من کا معنی جب آپ کریں گے تو اس میں کیا معنی حاصل ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر میں اس کو لے آتا ہوں، یہ آپ کے سامنے روحانی خزائن جلد 7 ہے اور صفحہ نمبر 357 ہے، اور میں اس کے اندر جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کو ذکر کرنے سے پہلے تذکرہ کے اندر جو ایک عبارت ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے یہ وعدہ کیا ہے اجیب کل دعائک الا فی شرکائک، میں تیری ساری دعائیں قبول کروں گا مگر شرکا کے بارے میں نہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب مرزا قادیانی کی دعا دیکھیے جو اس نے اہل مکہ کو کہی ہے، وَنَسْأَلُهُ، اور ہم اس سے سوال کرتے ہیں أَن يُدْخِلَكُمْ، کہ وہ تمہیں داخل کرے، فی ملکوتی، اپنی بادشاہت میں، مع الانبیاء والرسل والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اب مع اگر معنی من ہے تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں وہ انبیاء میں سے، رسولوں میں سے، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے بنائے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی
جو کہ یہ کہتا ہے کہ میری ہر دعا کو قبول کیا جاتا ہے، تو کیا اس کی دعا سے تمام اہل مکہ وہ انبیاء بن گئے، رسل بن گئے، صدیقین، شہداء، صالحین بن گئے؟ ہمارا صدیقین، شہداء، صالحین والی جو کلمات ہیں ان سے تو متعلق بات ہی نہیں ہے۔ انبیاء اور رسل سارے بن گئے کہ نہیں بنے؟ اگر بن گئے ہیں تو اس بات کے اقرار ان کو کرنا چاہیے، نہیں بنے تو پھر مرزا قادیانی جھوٹا ہوا دو اعتبار سے، کہ مع کا مطلب من نہیں ہوا، یا پھر مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا کہ اس کی ہر دعا کو قبول کیا جائے گا اور اس کی دعا کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو یہیں پہ اکتفا کر لیتے ہیں، ہمارا جو جوابات کا تسلسل تھا آیت نمبر 2 سے متعلق وہ مکمل ہو گیا۔ اگلی ویڈیو میں آیت نمبر 3 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی فتنہ قادیانی سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔